ایک بوڑھا روتا ہوا عدالت میں آیا، کہا قاضی صاحب میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، اسے عدالت میں بلایا جائے، اسے کہو نادان چلو 6 مہینے بعد ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو اپنے باپ کو دینے آ گیا کر۔ قاضی صاحب نے بیٹے کے خلاف باپ کا مقدمہ درج کیا، بیٹے کو عدالت میں بلایا، نوجوان بیٹے کو کہا نوجوان تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ تو باپ کو خرچ نہیں دیتا، کیا ایسے ہی ہے؟ یہ سن کر اس نوجوان بیٹے نے حیرت سے کہا کہ میرے ابو مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود دولت مند ہیں، میرے ابو خود امیر ہیں، دولت مند ہیں، جائیداد والے ہیں، پیسوں والے ہیں، میرے ابو کو میرے پیسوں کی کیا ضرورت، میری ہیلپ کی، میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ باپ نے کہا قاضی صاحب اگر اس کو صرف 1 دینار ادا کرنے کا حکم بھی دے دیں تو بھی میں خوش ہوں، 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو بھی میں خوش ہوں، بشرطے کہ وہ 1 دینار اپنے ہاتھوں سے ہر ماہ میں بغیر کسی انتظار کے مجھے میرے گھر میں دینے آئے گا، میں خوش ہوں۔ قاضی صاحب نے بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا جیسے باپ چاہتا تھا، قاضی صاحب نے بالکل ویسے ہی فیصلہ سنایا جو باپ کے حق میں تھا۔ نوجوان بیٹا عدالت سے نکل گیا، چلا گیا، پیچھے اس قاضی نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، دولت مند ہیں، پیسوں والے ہیں، جائیداد والے ہیں، اتنے بڑے امیر ہیں، پھر تھوڑی سی رقم وصول کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی رقم لینے کے لیے تو نے بیٹے کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ درج کیوں کرایا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے وجہ بیان کی، کہا قاضی صاحب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے، اتنا الجھا رکھا ہے کہ آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور یہ نادان نہیں جانتا کہ میرا باپ میرے بغیر کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرا ایک ایک پل تڑپتا ہوا گزرتا ہے۔ قاضی صاحب میرا دل ہر وقت اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، میری آنکھیں ہر وقت بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ جب 10 سال کا عرصہ بیت گیا میں اپنے بیٹے کو بلاتا تھا، بیٹا آؤ دیدار تو کرا کے جاؤ، میرا بیٹا میری بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میری کال اٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کال اٹھانا گوارا نہ کی تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا جائے، جب عدالت آواز دے گی تو مصروفیات کے باوجود بھی میرے بیٹے کو عدالت میں آنا پڑے گا، اسی بہانے اپنے بیٹے کی آواز بھی سن لوں گا، اپنے بیٹے کا رج رج کے دیدار بھی کر لوں گا۔ قاضی صاحب اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تو 1 دینار کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے کا دیدار چاہیے، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے کاش کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ اے بندے میرا اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کو دکھ دے کر مجھ سے اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور اپنے والدین کو خوشی دے کر اپنے دکھوں کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنے دکھوں کی فکر مت کرنا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آج میں تمہیں جنت کا آسان ترین راستہ نہ بتاؤں؟ کہا آقا ضرور بتائیں نا۔ فرمایا جنت کی تلاش کا آسان ترین راستہ والدین کی خدمت سے طے ہوتا ہے۔ جو شخص جنت کا متلاشی ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت پر بھی زور دے۔ جنگ کا موقع ہوتا تھا یا ہجرت کا موقع آتا تھا تو میرے کریم نبی اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے صحابہ کوئی اپنے والدین کو راضی کیے بغیر تو نہیں آیا، اور اپنے والدین کو راضی کیے بغیر تو نہیں آئے؟ اگر تمہارے والدین تم پر ناراض ہیں تو جاؤ پہلے ان کو راضی کر کے آؤ، پہلے ان سے دعائیں لے کے آؤ، کیونکہ تمہارے والدین کی دعائیں ہی تو تمہیں کامیاب کریں گی نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت
دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ترین لوگ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو وقت دیتے ہیں، بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا سر دباتے ہیں، بوڑھے باپ کے پاؤں دباتے ہیں، بوڑھے باپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بوڑھے والدین سے ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے بوڑھے والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، بوڑھے والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں۔ جب بوڑھے والدین کو بخار آ جاتا ہے تو ان کے بخار کو اپنا بخار سمجھ کر، ان کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں وہ۔ ایک بوڑھا اپنا موبائل لے کر موبائل بنانے والے کی دکان پر گیا، موبائل بنانے والے کو دیا، کہا بیٹا میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ موبائل بنانے والے نے موبائل کو چیک کیا، کہا بابا جی آپ کا موبائل تو بالکل ٹھیک ہے، کہا نہیں بیٹا یہ خراب ہے، اسے دوبارہ چیک کرو۔ دوبارہ دیکھ بھال کی، غور سے دیکھ بھال کرنے کے بعد بھی موبائل بنانے والے نے وہی جملہ دہرایا، بابا جی آپ کا موبائل بالکل ٹھیک ہے، صحیح کام کر رہا ہے، ایکٹیو ہے۔ یہ سن کر بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے جب میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اپنے موبائل کو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے کانوں پہ لگا کے رکھتا ہوں، کبھی تو میرے بیٹے کی کال آئے گی۔ یہ میرے کان بیٹے کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ خدارا جوانو اپنے والدین کو وقت دو، اپنے والدین کی عزت کرو، والدین کی رسپیکٹ کرو۔ آقا کریم نے فرمایا جس شخص کے اوپر والدین راضی اس کے اوپر اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ جس شخص کے اوپر جس کے والدین ناراض ہیں اس پر اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ ایک یہودی اپنے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ کر میرے نبی کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا آقا میرے گھر والے مجھے روکتے رہے کہ اپنے اباؤ و اجداد والا دھرم نہ چھوڑ، میری ماں میرے آگے روتی رہی، میرا باپ میرے آگے روتا رہا، میں نے کسی کی نہیں سنی، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تو گھر والوں کو رلا کے آیا ہے؟ آقا رلا کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اب گھر میں چلا جا، واپس جا، اپنے والدین کو اسی طرح راضی کر کیا جس طرح تو ان کو رلا کے آیا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اولاد کو یہ ملتا ہے کہ جو بھی بیٹا اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ دونوں جہانوں کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔